بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بر الوالدین وصلۃ الارحام۔ اب ایک باب ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا بیان۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار یا قریبی پڑوسی اور اجنبی یا دور کے پڑوسی اور پہلو کے ساتھی، ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر اور اپنے مملوک غلام باندیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 1 کے اندر ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ڈرو اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو قرابت مندیوں کے توڑنے سے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ رعد آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرمایا، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ وہ لوگ جو ملاتے ہیں ان کو جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف ایک رب کی کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں ہی تمہاری موجودگی میں یا بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ مت کہو، اور نہ انہیں ڈانٹو، اور ہمیشہ ان سے ادب کی بات کہو، اور ان کے آگے عاجزی کے بازو جھکا دو۔ وہ دو نیاز مندی سے اور ان کے لیے یہ دعا کرو، اے رب ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے پیار و محبت سے مجھے پالا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے، جتنی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، پڑھی گئی اور ترجمہ کیا گیا، یہ ساری کی ساری آیتیں والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، اسی طریقے سے یتیموں، مسکینوں اور اجنبی پڑوسی پہلو کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں پر جو مین پوائنٹ کی باتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج اگر دیکھا جائے، آج ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک تو چھوڑ دیجئے، لوگ باپ کو گھر سے باہر کر دیتے ہیں اور باپ کو مارتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے، اور کبھی کبھی آپ سنتے بھی ہیں تقریروں میں، جمعہ کے خطبہ میں، کہ ماں باپ کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ تو جنت ایسی نہیں ہے کہ باپ کو مار کے باہر کر دیے اور اس کے بعد جنت مل جائے گی، جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ تو ماں باپ کو جو لوگ ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے گھر سے باہر کر دیتے ہیں، ایک چیز یاد رکھ لیجئے، کبھی بھی آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کے روزی روٹی میں خیر و برکت نہیں دے گا۔
اور زندگی جب تک آپ جئیں گے در در کی آپ ٹھوکریں کھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا باپ تو نہیں ہے تو چچا کو مارتے ہیں، تو چچا بھی باپ کے درجے میں ہیں۔ لوگ چچا کو مارتے ہیں، چچا کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا ہے باپ نہیں ہے، تو باپ کے درجے میں چچا بھی ہے۔ جتنا باپ کی بد دعا لگے گی اتنی ہی بد دعا چچا کی بھی لگ جائے گی۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ جب وہ دونوں یا تمہاری موجودگی میں دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اف تک کہنے کی تو دور کی بات ہے، ہم لوگ اف تو چھوڑیے، ہم لوگ باہر کر دیتے ہیں، مارتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں والدین کے ساتھ، اور انہیں نہ ڈانٹو اور ہمیشہ ان سے ادب کی بات کہو اور ان کے آگے عاجزی کے بازو جھکا دو نیاز مندی سے، اور ان کے لیے یہ دعا کرو کہ اے ہمارے رب ان پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے پیار و محبت سے مجھے پالا ہے، آج آپ اسی ماں باپ کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، آج آپ اسی ماں باپ کو گھر سے باہر کر دیتے ہیں۔ وہی ماں باپ جب آپ چھوٹے تھے تو ہمارے چھوٹے میں بچپن میں ہم ماں کے گود میں، باپ کے گود میں ہم نے پیشاب کر دیا، لیکن باپ نے پھر کپڑا بدل کر کے ہم کو پھر سوکھا کپڑا پہنا دیا ہے۔ اور اس طریقے سے ایک ماں جو رات بھر لے کر رہتی ہے، وہ ماں رات بھر خود بھیگے کپڑے میں رہتی ہے، لیکن بچے کو ٹھنڈا لگ نہ جائے یا بچے کو کوئی بیماری نہ ہو جائے، اس لیے وہ فوراً بچے کو سوکھا بچے کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ آج اسی ماں باپ کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، آج حالت یہ ہے کہ اسی ماں باپ کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، ماں باپ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا چھوڑ دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرے اور ماں باپ جو کہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔